بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان۔ آج میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک اچھی اور انٹرسٹنگ نیوز۔ نئے میرے چینل پر آنے والے ناظرین سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اچھی اور ہر انفارمیشن سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل اچھا پاکستان کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبانا ہے تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو آج آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹیوڈا دنیا کا ایک جانا پہچانا برانڈ ہے جس کو پوری دنیا میں ایک افورڈیبل اور ریلائبل سمجھا جاتا ہے۔ ایک کہانی بہت مشہور ہے کہ ایک آدمی نے اپنی گاڑی میں سالوں تک آئل نہیں ڈالا، لیکن گاڑی کسی بھی مسئلے کے بغیر چلتی رہی۔ کسی زمانے میں ٹیوڈا کو چیک کرنے کے لیے گاڑی کو زور سے درختوں پانی میں ڈبویا گیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک وین گرائی گئی اور پتھر سے مارا گیا، آگ بھی لگائی گئی۔ آخر میں اسے ایک بلڈنگ اس کے اوپر گرایا گیا۔ گاڑی پھر بھی چلنے کے قابل ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق آج سے 20 سال پہلے سیل آؤٹ کی گئی، اب بھی وہ گاڑی روڈ پر چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے ٹیوڈا زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو کس طرح اس کمپنی کو اسٹارٹ کیا گیا اور کتنی یہ کمپنی بڑی ہے اور اس میں کیا کہانی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، تو آج آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو یہ شروع ہوتی ہے ماں کی وجہ سے۔ جاپان کے اندر 1870 میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے ایک کتاب سے بہت وہ انسپائر تھا۔ اس کتاب میں اس نے ایک مشین کی کہانی وہ پڑھتا تھا۔ ایک دن گھر آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ہاتھ سے چلنے والی ٹیکسٹائل سے کتنی محنت سے کام کر رہی تھی۔ تو وہاں سے اسے اس مشین کو بنانا شروع کر دیا، باپ کے منع کرنے کے باوجود۔ 1898 میں فرسٹ لوم کا افتتاح کیا جو ایک پاور لوم تھی۔ جلد ہی اس مشین کے پورے ملک کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ کاٹن بنانے کے لیے اس کے بعد ٹیوڈا لوم کمپنی بڑے بزنس مینوں کی نظر اس کے اوپر پڑی۔ پھر 1910 میں سکی جی کو اس سے ریزائن کروا دیا گیا کیونکہ اس وقت کمپنی کے حالات تھوڑے نارمل ہو گئے تھے، جاپان کے اندر کام سلو ہو گیا تھا۔ تو سکی جی یو اے کی ٹرپ پر چلا گیا۔ وہاں ایڈوانس ٹیکنالوجی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہاں وہ آٹو موبائل انڈسٹری سے بہت دلچسپی اس نے وہاں دکھائی۔ پھر وہاں سے وہ جاپان واپس آ کر ایک نئی کمپنی کا آغاز شروع کر دیا۔ ٹیکسٹائل کے کام کے بعد اس نے اسے بیچ کر اپنے پیسے اپنے بیٹے کو دے دیے اور اس کے بیٹے نے بھی آٹو موبائل کمپنی میں ہی سب کچھ سیکھا۔ اس وقت جاپان آٹو موبائل 1977 میں انہوں نے 2 گاڑیاں بنا کر ریلیز کیں۔ اپنی ساری محنت گاڑیاں بنانے میں لگا دی تھی۔ انہوں نے اپنی پہلی پروڈکشن دنیا کے سامنے پیش کی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کمپنی کی کہانی۔ ٹیوڈا کی گاڑیوں کی پہلا ماڈل AA 1993 634L پہلے اس کا نام رکھا گیا، جو انہوں نے پہلا ماڈل بنایا۔ پھر بعد میں اس کا نام ٹیوڈا سے ٹیوٹا کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کمپنی سے اسے ریزائن کروا دیا گیا کیونکہ وہاں پر اس وقت حالات خراب ہو گئے تھے جاپان کے اندر، تو کام پھر بھی سلو ہو گیا تھا۔ لیکن بعد میں
कंपनी को फिर 5000 गाड़ियां बनाने का ऑर्डर मिल गया। कंपनी ने अपने पांव पर खड़ा होना शुरू कर दिया। तो 1955 में अब ये जापान से बनकर दूसरे ममालिक में भी जाने लगी। उस वक्त गाड़ियों की खरीदार ज़्यादा अमेरिका थी। अमेरिका के अंदर उन्होंने अपनी सस्ती गाड़ी बनाकर वहाँ दी, जो सिर्फ 300 के करीब वो वहाँ फ़रोख्त कर सके। फिर वापस, क्योंकि जापान के रूट्स के ऊपर ये गाड़ियाँ चल सकती थीं, अमेरिका के रूट के ऊपर ये गाड़ियाँ कामयाब नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इन्हें मुंह की खानी पड़ी। फिर ये वापस आकर जापान के अंदर इन्होंने आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ठीक किया और हर मुल्क के रूट के मुताबिक उन्होंने गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दी थी। जिसके बाद इस कंपनी टोयोटा ने, जो पहले टोयोटा के नाम से मशहूर थी, फिर इसने वहाँ से तरक्की करना शुरू कर दी। तो उसके बाद इन्होंने हर मुल्क के रूट के मुताबिक इन्होंने गाड़ियाँ बनाना शुरू की, जिसकी वजह से अब इनका हर मॉडल के बाद इन्होंने बहुत से मॉडल बनाए, जो अब पूरी दुनिया के अंदर इनकी कंपनी को ज़्यादा लोग गाड़ियाँ इनकी ख़रीदते हैं। और टोयोटा कंपनी दुनिया की वाहिद कंपनी है जो पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा इसका ब्रांड मशहूर व मरूफ है और इसे ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और जिसे ज़्यादा ख़रीदा भी जाता है। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको अच्छा लगे तो आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल अच्छा पाकिस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ बेल के बटन को भी ज़रूर दबाना है, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपने और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है, बच्चे बड़े कीमती होते हैं। अपने मेज़बान ज़ीशान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग के अंदर। और आपने सच्चे दिल से ये दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक इसी तरह हमारे मुल्क के ऊपर भी अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल अता फरमाए। आपने कहना है आमीन।